اس ملک کے اندر خاص طور پر ہمارے اور آپ کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو گھٹانے کے لیے ایک بڑا ہی کارگر راستہ ہے، وہ ہے خدمت خلق اور دعوت دین کا راستہ۔ خدمت خلق اور اسلام کے تئیں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کے ازالے کا راستہ۔ اللہ کے بندو، برے لوگ کم ہیں، ان غیر مسلموں کے اندر اچھے لوگ آج بھی آپ کے حق میں اچھا سوچنے والے زیادہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، وہ برا چاہنے والے لوگ دن بدن لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے جا رہے ہیں۔ وہ ہمارے بارے میں جھوٹ بول کر کامیاب ہیں، ہم اپنے بارے میں سچ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ تعلقات بڑھاؤ، لوگوں کو خدمت خلق کے ذریعے ہمارے اپنے دین کا تعارف کرواؤ۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو باتیں جھوٹی پھیلائی جا رہی ہیں، غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ان کے خاتمے کی کوشش کرو۔ اسی راستے سے آپ یہاں کی اکثریت کو اپنے حق میں خیر خواہ بنا کے رکھ پائیں گے، اور اسی راستے سے دشمنوں کی چالوں کو ناکام کر پائیں گے۔ حاضرین گرامی، قد میرا وقت ختم ہوا، باتیں اور بھی کچھ تھیں، لیکن جو بنیادی باتیں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی وہ یہ، برے حالات میں جینے والے اگر صرف روئیں گے، زندگی روتے روتے ختم ہو جائے گی، اور کل آج سے زیادہ بہتر نہیں بن پائے گا۔ لیکن مشکل حالات میں جینے والے اور برے حالات میں جینے والے اگر سنبھلنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو پھر وہ سب سے وقت کے ساتھ طاقتور بن کر ابھرتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے پھر اللہ تبارک و تعالی کمزوروں کو طاقتور بناتا ہے۔ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کے نیچے دبے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تو کہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، موسیٰ کو بھیج کر ہم یہی کرنا چاہ رہے ہیں، جو کل تک مظلوم بنا کر دبا کے رکھے گئے تھے، ہم ان پر احسان کر کے انہیں طاقتور بنانا چاہتے، ان کو اٹھانا چاہتے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کی سنت ہے، برے حالات میں صحیح رخ پہ محنت کرو گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صحیح منزل تک پہنچائے گا۔